تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ہے جمعہ کی نماز یا جمعہ کا دن، اس کی فضیلت، اس کی نماز، اس کے آداب، اور کن چیزوں کا جمعہ کے دن ہم بالخصوص لحاظ رکھیں گے، مطلب اس دن کیے جانے والے کچھ مخصوص اعمال۔ تو گویا ایک من جملہ جمعہ کا دن کیسا ہو یا اس کی نماز کے بارے میں کچھ باتیں، خطبہ جمعہ کی اہمیت، اس میں کیے جانے والے اعمال، مطلب جمعہ جب شروع ہو جاتا ہے جمعہ ختم ہونے تک، اور کچھ اہم باتیں جو بہرحال ہم جمعہ میں بھول جاتے ہیں یا جمعہ کے دن بھول جاتے ہیں یا جمعہ کی نماز میں بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اتنا اہم دن ہم پر ہر ہفتے میں ایک بار آتا ہے، لیکن چونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا کہ اس دن کو ہم کیسے گزاریں، یا اس کی نماز کے بارے میں، یا اس کی خطبے کی اہمیت، یا اس میں مسجد میں جا کر بیٹھنے کے کیا آداب ہم یاد رکھیں، تو ہوتا یہ ہے کہ یہ اتنا اہم دن ہفتے میں ایک بار آتا ہے اور پھر یوں ہی چلا جاتا ہے ہم سے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم جمعہ کو جب پائیں تو ان اعمال کو یا اس کی فضیلت کو سمجھتے ان اعمال کو کرنے کی بہرحال ہم ساتھ میں کوشش کریں۔ تو آئیے کچھ اہم باتیں انشاءاللہ عزیز جمعہ کے تعلق سے میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جمعہ کا حکم یہ ہے کہ جمعہ ہم پر اس کی نماز فرض ہے، یاد رکھیے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورۃ الجمعہ سورہ نمبر 62 اس کی آیت نمبر 9 میں یوں فرمایا اور کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کہ جب جمعہ کی اذان دے دی جائے تو پھر تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، جمعہ کی نماز کی طرف جاؤ یا مسجد جاؤ نماز کے لیے جمعہ کی، اور اپنی تجارتوں کو بند کر دو۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنا ہم پر واجب اور فرض ہے، اس لیے کہ اس کے لیے خاص حکم آ رہا ہے کہ جمعہ کا جب اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ، مطلب نماز کی طرف جاؤ اور تجارت کو بند کر دو۔ ٹھیک، تو یہاں اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جمعہ کے دن ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کی خاص تیاری کریں، اور جمعہ کی جب اذان ہو جائے تو تب تجارت کو بند کر دیں، اور جب جمعہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر زمین میں ہم جو بھی کمانا اللہ نے رزق دیا ہے اس کو ہم تلاش کرتے رہیں، لیکن جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو یاد رکھیے تجارت کرنا یہ ہمارے لیے حرام ہے، یاد رکھیے ہم کو تجارت بند کرنا ہے، یا دوسرے الفاظ میں جمعہ کی نماز ہم پر فرض ہے، اور اس کی اہمیت بتانے کے لیے تجارت کو بند کرنے کا حکم دیا گیا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے تعلق سے، اس کی نماز کے تعلق سے فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیحین کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ لوگ جمعہ ترک کرنے سے باز آ جائیں، مطلب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، وجوہات بہرحال جو کچھ بھی ہو، لیکن اس بات کا بہت زیادہ ہم خیال رکھیں کہ جمعہ ہم خواہ کبھی نہ چھوڑیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی اہمیت بتاتے اور فرماتے اور کہتے ہیں لوگ جمعہ ترک کرنے سے باز آ جائیں یا پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ لوگ جمعہ ترک کرنے سے، جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے، مطلب ایسا نہ ہو کہ لوگ جمعہ کو یوں ہی آسان سمجھے اور چھوڑنا چالو کر دے یا نہ پڑھے، یا اس کے بدل میں جو ظہر پڑھ لے گی کیا ہوا جمعہ نہیں ملی تو، یا پھر اس کے لیے کوشش نہ کرے، ٹھیک، باز آ جائے، ورنہ آپ فرماتے یا پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے، مطلب جو شخص جمعہ کو چھوڑتا ہے، بلا وجہ نہیں پڑھتا ہے، کسی عذر کو چھوڑ کر بس یوں ہی چھوڑتا ہے، تو اللہ اس کے دل پہ کیا کرتا ہے؟ مہر لگا دیتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ مہر کسی اچھائی کی علامت تو نہیں ہوگی، کیونکہ کسی اعمال کو چھوڑنے کی وجہ سے اگر دل پر مہر لگ رہی ہے تو یقیناً یہ کسی برائی کا نتیجہ اور سبب ہی بننے والی ہے۔ تو اللہ کہیں ان کے دلوں پر آپ سے فرماتے مہر نہ لگا دے، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائے، اور پھر وہ غافلوں میں سے مطلب جو جمعہ سے غفلت برتتا ہے وہ در حقیقت اللہ اس کے دل پہ پھر مہر لگا دیتا ہے، اور وہ پھر دین سے بھی غافل ہو جاتا ہے، چونکہ غافلوں میں سے ہو جانے سے مراد یہ کہ دین میں غفلت برتنے والا نہ ہو جائے۔ تو جو شخص جمعہ کو آسان لے لیتا ہے، جمعہ نہیں پڑھتا، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، اس کے واجب ہونے کو نہیں سمجھتا، اور وہ آسانی جمعہ کو ترک کر دیتا ہے، تو آپ سے فرماتے ہیں ایسے شخص کے دل پر اللہ کیا کرتا ہے؟ مہر لگا دیتا ہے، ایک سیل لگا دیتا ہے، ٹھیک، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص غافلوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت زبردست وعید ہے اور جمعہ کی فرضیت کی دلیل ہے، دونوں باتیں ایک ساتھ ہیں۔ وعید اس چیز کی ہے کہ انسان جمعہ کو نہ چھوڑے، ایک مسلمان جمعہ کو کسی بھی حد تک کوشش کرے کہ اس کو پڑھے، اور دوسرا یہ کہ جمعہ کا پڑھنا ہم پر واجب اور فرض ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ
جمعہ کے تعلق سے فرماتے ہیں الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم، کیا آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ جمعہ جو ہے یا جمعہ جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر حق اور لازم ہے، جمعہ جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ تو اس سے ایک بات اور پتہ چل رہی ہے کہ جمعہ جماعت سے ہی ہوتی ہے، یاد رکھیے، جمعہ کی نماز جماعت، اور جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ شرط ہے، یاد رکھیے، خطبہ ہوگا اور پھر اس کے بعد جماعت ہوگی۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ جمعہ کے تعلق سے آپ کہہ رہے ہیں جمعہ جماعت کے ساتھ ہر مسلمان کا حق اور لازم ہے، ٹھیک، اور پھر فرماتے ہیں فی جماعت الا اربع، مطلب 4 لوگوں کو چھوڑ کر جمعہ سب پر واجب ہے، سب پر فرض ہے ایک مسلمان کے اوپر۔ اور پھر فرماتے ہیں عبد مملوک، کہ جو غلام ہے اس پر جمعہ نہیں ہے، اس لیے کہ غلام کو اپنے آقا سے ہر چیز کے لیے اجازت لینا پڑتی ہے، اگر اجازت دے تو وہ جا سکتا ہے، نہ دے تو گھر میں رہنا پڑے گا اس کو۔ تو آپ فرماتے پہلا شخص جمعہ ہر مسلمان پر واجب ہے، لازم اور ضروری ہے، سوائے غلام کے، کیونکہ وہ مجبور ہوتا ہے، وہ کسی کی ماتحت ہوتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں او امرات، اور عورت پر بھی جمعہ واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی دوسروں پر واجب اور فرض اور لازم ہیں، ٹھیک، اور عورت پر۔ پھر فرماتے ہیں او صبی، اور جو غیر بالغ ہو، نابالغ ہو، ٹھیک ہے، جو بالغ نہیں ہے اس پر بھی نہیں، او مریض، اور جو بیمار ہو، تو ان پر جمعہ نہیں، 4 لوگوں پر فرما رہے ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا معنی نکلتا ہے باقی سب پر جمعہ فرض اور لازم ہے۔ تو بہرحال حدیث کے الفاظ یہ، تو ان آیت اور حدیثوں سے یہ بات پتہ چلی جمعہ ہم پر فرض اور لازم ہے۔ کوئی بھی شخص بنا کسی شرعی عذر کے جمعہ کو چھوڑنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ جمعہ کا چھوڑنا بہت سخت وعید ہے، جمعہ کے وقت تجارت کرنا منع اور حرام ہے، جمعہ کو چھوڑنے والے پر اللہ رب العزت دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور نقصان یہ ہے کہ وہ شخص غافلوں میں جاتا ہے، دین سے غفلت برتنے والا بن جاتا ہے۔ مطلب اس سے پتہ چلتا ہے جمعہ کی کتنی اہمیت ہے۔ اب جمعہ کی نماز کی کیا حکمت رہی ہوں گی، جو اللہ رب العزت نے یہ دن دیا اور یہ دن اس نماز کی وجہ سے خاص ہوتا ہے، تو اس نماز کی کیا حکمت رہی ہوں گی، یہ تو بہرحال واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن علماء نے کچھ حکمتیں دی، جس میں سے ایک اہم حکمت جو علماء بتاتے ہیں جو جمعہ کی ہو سکتی وہ یہ ہے کہ جمعہ ایک گیدرنگ، جمع ہونے کا دن ہے، اس لیے کہ خود اس کا نام بتاتا ہے کہ یہ جمع ہونے کا دن ہے۔ یوم الجمعہ مطلب جمعہ جمع سے لفظ آتا ہے، اسی لیے ہم جس جگہ جمعہ کے دن نماز کو لوگ جمع ہوتے ہیں اس مسجد کو جامع مسجد کہتے ہیں یا جمعہ مسجد کہتے ہیں نا، مطلب جمع ہونے کی مسجد، یا جہاں ہفتے میں سارے لوگ قریے یا بستی کے جمع ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں جمعہ مسجد یا جامع مسجد، اور یہ لفظ جمع سے آتا ہے، مطلب جمع ہونا، گیدر ہونا، ہے نا۔ تو ایک حکمت جو بتاتے ہیں جو خود جمعہ دن کے الفاظ یا جو اس دن کا نام ہے جمعہ، اس سے پتہ چلتی ہے کہ یہ جمع ہونے کا دن ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ ہفتے میں کم از کم ایک بار لوگ ایک ساتھ جمع ہو کسی بڑی مسجد میں، یا جو بھی جمعہ مسجد ہوتی ہے اس میں آئے، اور خطیب یا خلیفہ، حاکم، قاضی، سرپرست، ذمہ دار، امام یا لیڈر جو ہے ان کو خطاب کرے، ان کو آگاہ کرے، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی جو ممانعت منع کردہ چیزیں اس سے منع کرے، اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کو حکم دیا ان کاموں کے کرنے کی ترغیب دلائے، اور انہیں دنیا کی حال احوال کیسے سدھارے وہ بتائے، دنیا میں کیا چل رہا ہے اس سے آگاہی کرے، ان کو کسی نیکی کی طرف ابھارے، برائی سے ان کو روکے، اور آخرت کی زندگی کیسے ہم سنوار سکتے ہیں اس کے طرف لوگوں کو بلائے۔ تو یہ حکمت جمعہ کی ہو سکتی ہے کہ لوگ جمع ہوں اور ان کو واعظ اور نصیحت کیا جائے خطاب کے ذریعے۔ اسی لیے جمعہ جب ہوتا ہے تو اس دن ظہر نہیں ہوتی، اور 2 رکعت جمعہ کی ہوتی ہے صرف نماز، اس لیے کہ 2 رکعت تخفیف کر دی گئی، ظہر کی 4 ہوتی ہے لیکن جمعہ کی 2 ہوتی ہے۔ اس کی حکمت علماء لکھتے ہیں چونکہ 2 رکعت کے بدلے جو خطبہ ہوتا ہے، خطیب خطبہ دیتا ہے، اس وجہ سے نماز میں تخفیف کر دی گئی، کمی کر دی گئی ظہر کی، ٹھیک۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اس سے بہت ساری اہم باتیں پتہ چلتی ہیں۔ تو لہٰذا جمعہ ایک اہم دن ہے، اس کی نماز کی ایک بڑی اہمیت ہے، اور بھی کئی حکمتیں علماء لکھتے ہیں، لیکن بہرحال ان تمام حکمتوں کو ہمیں اگر یہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ آج کل ایسے ہو گئے کہ جب تک کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آئے وہ کام بھی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں ریشنل ہو سکتی ہے اسلام میں، جو عقل میں آ جائے، لاجیکل ہو، ہر چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ہماری فطرت سے تعلق رکھتی ہے، اور بہت سی بار ہم اپنی فطرت خود نہیں جانتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ انسان اپنے آپ کو جتنا نہیں جانتا ہے اس کا رب اس سے زیادہ اس کو جانتا ہے، تو لہٰذا کچھ چیزوں کو ہمیں نوران ماننا چاہیے، لیکن حکمتیں سمجھ میں آنے سے انسان کو عمل میں آسانی ہوتی ہے، لیکن ہر جگہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کی حکمت ثابت ہو تو ہی آپ عمل کے لیے آگے بڑھے۔ بہرحال
تو اور بھی کئی حکمت علماء بتاتے ہیں، بہرحال لیکن ایک ظاہر حکمت تو یہی ہے کہ ایک اہم دن ہے، جمع ہونے کا دن ہے، واعظ اور نصیحت کا دن ہے، کم از کم کلیکٹیولی مسلمان ہفتے میں ایک بار جمع ہوں، جیسا عیدین کے اندر کلیکٹیولی سال میں ایک بار جمع ہوتے ہیں، اور حج کے لیے جو ہے کلیکٹیولی ایک سال کے اندر پورے عالمی اعتبار سے لوگ جو ہے جمع ہوتے ہیں، اور ان کو خطبہ، واعظ اور نصیحت اس میں بھی کی جاتی ہے، عیدین میں بھی کی جاتی ہے، جمعہ میں بھی کی جاتی ہے۔ بہرحال اسی کے ساتھ یوم جمعہ کی فضیلت، جمعہ کے دن کی فضیلت کیا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ جمعہ کا دن جو ہے یہ سب سے افضل دن ہے تمام ایام میں، تمام دن جتنے نکلتے ہیں جس پہ سورج ابھرتا ہے ان میں سب سے افضل دن وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت اس کی اہمیت اور فضیلت یوں بیان کی اور فرمایا، خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، جمعہ، کہ جن ایام پر، جن روز پر، جن دنوں پر سورج نکلتا ہے اس میں سب سے بہتر دن جو ہے وہ جمعہ کا ہے جس پہ سورج نکلتا ہے۔ یہ عام زبان میں سب سے افضل دنوں میں جمعہ کا دن ہے۔ وَفِيهِ خُلِقَ آدم علیہ السلام، اور اسی دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، مطلب انسانیت کی ابتدا بھی اسی دن سے ہوئی، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسی دن بنایا۔ پھر فرمایا وَفِيهِ أَدْخِلَ إِلَى الْجَنَّةِ وَفِيهِ أَخْرِجَ مِنْهَا، اور اسی دن اللہ نے، جمعہ کا ہی دن تھا جب آپ جنت میں داخل ہوئے، اور وہ جمعہ کا ہی دن تھا جب اس جنت سے نکالے گئے۔ پھر فرمایا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، اور قیامت نہیں قائم ہوں گی مگر وہ دن بھی جمعہ کا ہی ہوگا۔ دیکھیے جمعہ کی کتنی فضیلت ہے کہ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے جن پر سورج نکلتا ہے، جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جمعہ کے دن ہی جنت میں داخل ہوئے، جمعہ کے دن ہی جنت سے نکلے، مطلب توبہ قبولی بھی اور دنیا میں آئے، اور جمعہ کے دن ہی کیا ہوگا، قیامت قائم ہوں گی، ہے نا۔ اس لیے کہ یوم الجمعہ وہ جمع ہونے کا دن ہے، اور ظاہر سی بات ہے قیامت بھی جو ہے جمع ہونے کا ایک دن ہے جس روز ساری انسانیت اٹھا کر ایک میدان میں جمع کر دی جائیں، ہے نا۔ تو دیکھیے جمعہ کی اس سے بہرحال فضیلت پتہ چلتی ہے، اور بھی کئی فضیلتیں یاد رکھے جمعہ کی اس طرح سے آتی ہے، اتنا وقت نہیں کہ تمام فضیلت رکھو، لیکن یہ ایک فضیلت سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کی نماز سے بات پتہ چل جاتی ہے، اس میں خطبہ دیا جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ الگ اور ہٹ کر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے احکامات اس دن، یا بہت سارے باتیں جو یاد رکھنے کے لیے کہا گیا، کرنے کے لیے کہا گیا، اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے جمعہ کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ آئیے اسی طرح جمعہ کے دن کیا اس کا ادب رکھیں، اور جمعہ کے دن کیا اعمال کرنا مسنون ہے، مطلب کن چیزوں کو ہم ذہن میں رکھیں جمعہ کے دن، اور کیا اعمال کرنا جمعہ کے دن مسنون ہے۔ اب بہت سی بار ہوتا ہے جب اعمال مسنونہ کی بات ہوتی ہے، وہ اعمال جو سنت ہے کرنے کی بات ہوتی ہے، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں بات پلے نہیں پڑتی، کچھ بدعات میں ایک ایک باریک باریک چیزوں کی ہم حفاظت کرتے اور ایک ایک چیز کو یاد رکھتے ہیں، لیکن جب سنت اعمال کی بات ہوئی تو یہاں سوال یہ اٹھایا جاتا، نہیں کرے تو کیا ہوتا، چھوڑ دیے تو کیا ہوتا، نہیں اتنے بار نہیں ہوا تو کیا ہوا۔ اور بدعات کے اندر یہ حال ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ ب لفظ، گرام با گرام، چونکہ بدعتوں میں بہت سے کھانے بنتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، تو لفظ ب لفظ، گرام با گرام، قدم با قدم عمل کیا جاتا ہے، بالکل یہ ایسے ہی ہونا، ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سنتیں تو بہت اہم چیز ہے، بدعت تو گمراہی اور ضلالت ہے، ٹھیک ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، تو سنتیں یہ جنت کا راستہ ہے، یہ گمراہی سے الٹ ہدایت کا راستہ ہے۔ اس کو ہم کو اتنے ہی مضبوطی سے مین اور ہم تھامنا ہے جیسے ہم دیگر اعمال کرتے ہیں، ورنہ جمعہ تو آتا ہے، اعمال تو ہوتے ہیں، لیکن نہیں کرے تو کیا ہوا، نہیں کرے تو کیا ہوا، نہیں کرے تو کیا ہوا کر کے پورے جمعہ کے جتنے اعمال آپ کرتے تھے ہم یوں ہی چھوڑ رہے ہیں، اور یہ بالکل حقیقت ہے، یاد رکھیے۔ اور دوسرے دن بڑا ہم کو یاد ہے، عاشورہ کے دن یہ کرنا ہے، فلاں دن یہ کرنا ہے، 15 شعبان کو یہ کرنا ہے، 27 رجب یا آج جو ہے معراج یہ کرنا ہے، وہ تمام بدعتیں یاد ہے، لیکن جو سنن ہے، جو سنتیں اور جو آداب ہیں، اس کو ہمیشہ نہیں کرے تو کیا ہوا، نہیں، مطلب جہاں نہیں کرنا ہے وہاں تو ہم ہر چیز کو پریسائزلی باریکی سے اہمیت دے کے کرتے ہیں، جہاں کرنا ہے وہاں کوئی اہمیت کا اظہار ہم سے نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہوتا یہ کہ ہماری آنے والی نسلیں اس دن کی اہمیت، ان ایام، ان چیزوں کی اہمیت بھول جاتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے بڑے نہیں کرتے اس کا مطلب یہ چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ بہت اہم چیزیں یاد رکھی، اور صحابہ ایسے ہی اس کو تھامتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ حج کو جاتے تو وہ تمام اعمال کرتے جو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ابو داؤد کی یا ابن ماجہ کی اور نسائی کی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو حج کے لیے نکلے، جب حج سے واپس آنے لگے تو ایک جگہ اونٹ کو بٹھا دیا، ساتھ میں جو لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے اونٹ بٹھا دی، یہ سوچا کہ شاید عبداللہ اب نماز پڑھ لیں گے، خسر کریں گے، جمع کریں گے نمازوں کو، اور عبداللہ اپنے اونٹ سے اترتے ہیں، ایک مقام پر آپ گئے، اور مقام پر جانے کے بعد آپ بیٹھے، جس طرح سے طہارت کے لیے ایک انسان
پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے، آپ بیٹھے، طہارت آپ نے کی اور طہارت کرنے کے بعد اٹھ کر جو ہے آ گئے، لوگوں نے کہا عبداللہ کیا ہم نماز نہیں پڑھیں گے؟ تو کہا نہیں، نماز تو ہم آگے پڑھیں گے۔ تو کہا پھر تم نے ہمیں کیوں روک لیا یہاں، جبکہ تم وہاں گئے اور جیسے طہارت کے لیے لوگ بیٹھتے ویسا بیٹھے اور کچھ بھی نہیں کیا؟ تو کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر نکلا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں رکے تھے، آپ اتر کر اس مقام پر آپ نے طہارت کی تھی، حالانکہ مجھے طہارت نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے چاہا کہ میں بھی وہ عمل کر لوں جو اللہ کے رسول کرتے ہو دیکھا، تو صرف گئے، بیٹھ کر اٹھ گئے، ہے نا۔ یہاں انہوں نے نہیں پوچھا کہ یہ تو ضروری نہیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری طور سے طہارت محسوس ہوئی تو آپ بیٹھے تھے، ہر انسان کو ضروری نہیں، صحیح بات ہے، لیکن یہ محبت کا تقاضا تھا اپنے نبی سے، یہ اصل چیز ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ محبت کا تقاضا تھا اپنے نبی سے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ اسی سفر پر آگے چلے، لوگ آپ کے پیچھے چلے، آپ ایک مقام پر گئے اور اپنی اونٹنی کو گول گھمایا، بالکل پورا گول گھما کر واپس اسی سمت میں لے گئے، مطلب اونٹنی اگر یہ سمت میں جا رہی تھی آپ نے اس کو پورا 360 ڈگری میں گھمایا اور پھر اسی سمت لے گئے۔ لوگوں نے کہا عبداللہ یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے اپنی اونٹنی کو جو سیدھی چل رہی تھی پورا گول سرکل میں گھمایا اور پھر سیدھے لے گئے، سیدھے بھی چل سکتے تھے۔ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا اور آپ کی اونٹنی اس مقام پر آ کر چکر کھا گئی تھی اور ایسی کی تھی، تو میں نے بھی سوچا اپنی اونٹنی کو کروں، اور آپ نے بھی اپنی اونٹنی کو پورا 360 گول گھما کر واپس لے گئے۔ رسول اللہ کی اونٹنی چکر کھا گئی تھی، تو چکر کھانے کی وجہ سے وہ گھوم گئی تھی اور گھوم کے بیٹھ کر پھر اٹھی تھی، عبداللہ نے بھی اپنی اونٹنی کو گول گھمایا، بٹھایا، اٹھا کر پھر لے گئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو ہم ہوتا یہ ہے کہ جب بدعتوں کی بات ہوتی ہے تو بہت ایک ایک چیز بالکل جیسی ہونا چاہیے، جبکہ وہ بدعت ہے، اس کا کوئی شرعی کوئی اس کا مقام نہیں ہے، لیکن سنت نہیں کرے تو کیا ہوا، سورہ کہف نہیں پڑھے تو کیا ہوا، ناخن نہیں کاٹے تو کیا ہوا، مجھ کے بال اس دن تراشت نہیں تو کیا ہوا، عطر نہیں لگائے تو کیا ہوا، تیل نہیں لگا تو کیا ہوا، نہیں نہائے تو بس ہر چیز کو نہیں کر کے پوری سنتیں ختم کرتے، اور بدعت میں ہر چیز پریسائزلی باریک چیزوں کو ہم کرتے ہیں۔ تو آئیے جمعہ کی فضیلت دیکھنے کے بعد جمعہ کے آداب اور مسنون اعمال کیا ہے وہ دیکھیں گے۔ میں احادیث اور کچھ قرآنی آیتیں رکھتے چلوں گا اور اس کے بعد پھر اس کو ترتیب وار پوائنٹ وائز بتاؤں گا کتنے چیزیں ہم نے اس سے سیکھی۔ آئیے جو بات پتہ چلتی ہے جمعہ کے دن جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو جمعہ میں جو شریک ہو وہ نہا لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے تعلق سے فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا غسل الجمعۃ واجب علی کل مسلم، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، مطلب جس کی طاقت ہو، استطاعت ہو، صحت ہو، سہولت ہو، چیزیں مہیا ہو، حمام ہو، اور جو کچھ چیزیں انسان کو لوازمات لگتی ہے ایک نہانے کے لیے، اگر وہ سب ہو تو پھر نہ ہے۔ سمجھ رہے آپ بات؟ تو جمعہ کے دن کچھ نہ ہو تو کم از کم جمعہ کو نہانا ہے، غلط فہمی کا کوئی شکار نہ ہو کہ صرف جمعہ کو نہانا ہے، کچھ نہ ہو تو، چونکہ عرب کے علاقوں میں پانی کی قلت تھی، تو اگر کوئی انسان پانی کی قلت بھی ہو تو اتنا پانی ہفتے بھر میں سیو کر سکتا ہے، بچا سکتا ہے کہ ایک بار تو بھی کم از کم نہائے۔ الحمدللہ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں یہاں پانی کی بکثرت فراوانی ہے، اور جس علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ بھی رہے تھے آج وہاں بھی پانی کی بہت زیادہ فراوانی ہے، بہت آیت ہے، لیکن کچھ لوگ ایک دن آڑ نہاتے ہیں، کچھ لوگ صحت کی وجہ سے 2 دن آڑ نہاتے ہیں، کچھ لوگ صحت کی خرابی کی وجہ سے 3 دن آڑ نہاتے ہیں، مطلب ہفتے میں 2 بار ان کا ہوتا ہے، انسان کی صحت ہوتی ہے، حالات ہوتے ہیں، جسمانی کیفیتیں ایسی نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی کہ ہر بار نہا سکے، بڑھاپا ہے ساتھ نہیں دیتا ہے، صحت کی کمزوری، جوان ہے لیکن بیمار ہے، بہت چیز ان کم از کم ایک بار، اور جمعہ کے دن تو خاص طور سے عادت کے لیے، تاکہ بچوں کو عادت ہو، بیوی کو عادت ہو، گھر والوں کو عادت ہو، سب کوشش کرے کہ جمعہ کے دن نہائے۔ یہ پہلا کام ہمیں جمعہ کے دن کرنا ہے۔ اور اگر کوئی انسان شادی شدہ ہے تو وہ کوشش کرے کہ رات اپنی بیوی سے ہم بستری کریں، اس لیے کہ غسل جنابت جمعہ لینے کا بھی ایک فضیلت ہے، انشاءاللہ آگے آئیں گی وہ فضیلت۔ تو عام آدمی بھی غسل لے، بچے بھی غسل لے، بڑے بھی غسل لے، سہولت ہوتا ہے کہ انسان جنابت کی حالت میں ہو، خود بھی نہائے اور اپنی بیوی کو بھی نہلائے، یہ معنی ہے اس کا۔ بہرحال دوسری چیز جو بہرحال ہم یاد رکھیں گے جمعہ کے دن جو کرنے کی، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے اور خوشبو کا استعمال کرے اور تیل کا استعمال کرے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں، علی کل مسلم غسل یوم الجمعۃ، کہ ہر مسلمان پر جمعہ کے دن غسل ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَيَلْبَسُ مِن صَالِحِ ثِيَابِهِ، اور جو اس کے کپڑوں میں اچھے کپڑے ہو ان کپڑوں کو وہ جو ہے اچھے کپڑوں کو اپنے زیب تن کرے، مطلب اپنے اوپر ڈالے یا وہ پہنے، مطلب آپ کے پاس جو کچھ کپڑے ہیں ان میں جو بیسٹ کلوتھس ہے، جو سب سے اچھے کپڑے ہیں، ان کپڑوں کو آپ اپنے جسم پر ڈالے، اس لیے کہ جمعہ کا دن ہے۔ وَإِن كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ، اور پھر آگے فرماتے ہیں اور اگر کسی کو اللہ نے خوشبو میسر کی ہے
کہ تو خوشبو بھی اس زمانے میں بہت مشکل ہوتی تھی انسان کے، اور آج بھی بہت سے لوگ نہیں لگا پاتے. تو اگر اللہ نے خوشبو میسر کیے تو ضرور پھر خوشبو کو لگائے. ایک روایت میں تیل کے الفاظ بھی آتے کہ تیل لگائے اور خوشبو لگائے. تو اب جمعہ کا دن ہے، غسل لیا، بس جتنے اچھے کپڑے ان کپڑوں کو آپ ڈالیے، اپنے کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جو ہے خوشبو لگائے، اور اللہ نے میسر کیا ہے تو خوشبو اور تیل کا ضرور جو ہے استعمال کریں. اسی طرح جو باتیں حدیث میں ملتی ہے جمعہ کے دن کرنے کی وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے، یہی بھی روایت سے میں نے آپ سے کہا کہ جو نکاح شادی شدہ اور سہولت ہو تو وہ جو ہم بستری کرے تاکہ پھر وہ جنوبی اور غسل جنابت کرے. تو حدیث کے الفاظ سنیے، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پہلے وقت میں ہی چل پڑے، غسل جنابت کیا اور اول وقت میں جمعہ کی کہاں چل پڑا؟ مسجد کی طرف چل پڑے، تو گویا اس نے اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا، ایک اونٹ ذبح کیا، ایک اونٹ صدقہ کیا، جو کچھ اللہ کے تقرب میں، اللہ کے نزدیک. پھر فرماتے ہیں اور جو دوسرے وقت جائے، مطلب جو اول وقت میں نہیں گیا، سیکنڈ فیز میں گیا، دوسرے وقت میں جائے، تو اسے ایک گائے اللہ کی تقرب میں، اللہ سے قرب حاصل کرنے کے اندر اس نے کیا، ایسا اس کو ثواب ملے گا. پھر آپ نے فرمایا اور جو تیسرے وقت میں جائے، گویا ایک سینگ والا مینڈا، سینگ والے مینڈے کی فضیلت یاد رکھی، ذبح کر سینگ والا مینڈا اللہ کے تقرب میں اس نے خرچ کیا یا دیا. اس کے بعد فرماتے اور ایسا شخص جو چوتھے وقت میں جائے، بہت ہی قریب خطیب چڑھ گیا، چوتھا وقت بالکل ایک دم نماز سے قریب، چوتھے وقت میں جائے تو اس کی مثال ہے جیسے اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربان کی. اور جو پانچویں وقت میں گیا، دا لاسٹ کمرس جس کو بولیں گے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک مرغی کا انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا یا صدقہ کیا. اور پھر آپ نے فرمایا میں دیا. اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے، ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، تو فرشتے جو دروازوں پر ہوتے ہیں، جو اندر داخل ہونے والوں کے نام لکھتے رہتے کون کون جمعہ کے لیے آ رہا ہے، وہ رجسٹرز کو بند کر دیتے ہیں اور آ کر خطیب کا تذکیر، جو خطیب نصیحت اور وعظ کرتا ہے، وہ سننے بیٹھ جاتے ہیں. تو گویا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ کو خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آنے والا ففتھ ہے کہ تو اس کو انڈے کا ثواب مل رہا. تو ظاہر سی بات ہے اول آنے والا بہت جلدی آ رہا ہے، اذان سے پہلے داخل ہو جا رہا ہے، ہو سکتا ہے دوسرا نمبر اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے، تیسرا دوسری اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے جو خطیب چڑھ رہا ہے. لیکن یہ تمام لوگ جو ہے خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آ رہے ہیں. اس کے بعد تو فرشتے اپنے رجسٹرز بند کرتے ہیں اور آ کر واعظ و نصیحت سننے بیٹھ جاتے جو خطیب دے رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کوشش کیجئے جمعہ کے دن جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم چل پڑے، ہے نا. لیکن کیا ہوتا ہے، چیزوں کی اہمیت جب تک سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، تو لوگوں کو اول جانا دوم جانا اس کی اہمیت بھی نہیں سمجھتی. ایسا ہوتا ہے نا، واپس نہیں سمجھتے. لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ کرکٹ میچ ہے، انٹرنیشنل لیول تو چھوڑ دیجئے، لوکل اسٹیٹ میچ ہے اور میرے پاس کچھ ٹکٹس ہے. اب ٹکٹس ایسے ہے کہ وہ تو ایک اسپیشل وی آئی پی لان ہوتا ہے، اس کے بعد جنرلی اسٹیڈیمس میں نمبرز نہیں ہوتے ہیں، لوگ ترتیب میں بٹھاتے جاتے ہیں جیسے لوگ آتے ہیں. تو جو سب سے وہ لائیں گا وہ سب سے نزدیک کی سیٹ پائیں گا اور سب سے نزدیک سے گیم دیکھ سکتا ہے. تو وہاں کیسا اجلت کرتا ہے آدمی کہ جلدی جا کر وہاں بیٹھیں گے تو نزدیک سے دیکھیں گا. کوئی سیلیبریٹی آ رہا ہے، کوئی ایسا شخص جو سٹار ہو، چاہے اسپورٹس کے اندر ہو یا فلموں کے اندر فلاں ہو، تو اس کو دیکھنے کے لوگ کیسے آگے کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں، اس کے لیے جو ٹکٹ جو قیمتیں ہوں، ہے نا، اول، چونکہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جمعہ کی بھی اہمیت سمجھیے، اس کو اہمیت دیجیے کہ آج تو جلدی جانا ہے، دوسروں سے آگے پہنچنا ہے، ممبر سے نزدیک بیٹھنا ہے، خطیب کے نزدیک بیٹھنا ہے تاکہ وہ دکھے مجھے، اس کو میں غور سے سنوں. بہت اہم ہے. کتنی باتیں آ گئی اس حدیث کے اندر. جنابت کا غسل لے، جلدی جائے، 5 وقت بتا دیے گئے. پہلے وقت میں جانے والا اونٹ کی قربانی کی برابر ثواب، گائے کی قربانی کی ثواب، مینڈے کی قربانی کا ثواب، مرغی، اور پھر انڈے کا آخری. اور اس کے بعد تو پھر رجسٹر کلوز ہے، فرشتے جا کر سنتے بیٹھ جاتے ہیں جو خطیب واعظ و نصیحت کرتا ہے. اسی طرح جو ہم کو جمعہ میں کیے جانے والے اعمال کے تعلق سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنی نوافل آسانی سے ہو سکے اتنے پڑھیں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا. آپ جمعہ کے لیے داخل ہوئے مسجد میں، جتنے نوافل آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنے نوافل جمعہ کے دن پڑھنے کی آپ کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح غسل کرتا ہے، ٹھیک، بہت پرفیکٹلی اپنے جو وضو کو کرتا ہے اور تیل یا خوشبو لگاتا ہے، سر میں تیل لگاتا ہے، جسم پہ خوشبو لگاتا ہے، پھر مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور 2 آدمیوں میں فرق نہیں کرتا. مسجد میں جب پہنچتا ہے تو اس کو ہٹا کے نہیں جاتا ہے، جہاں جگہ ملی وہاں رکتا ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آگے والوں نے اگر صفیں چھوڑ دی تو آپ پیچھے کر رہیں گے، پھر تو آپ ان کو توڑ کر جائیں گے. لیکن آگے فل ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ جاتے ہیں، ان کو منع کیا گیا ہے
سب بندی کی آداب یہی، پہلا آنے والا پہلا بیٹھیں گا، دوسرا آنے والا پھر ترتیب میں ہوں گا، ٹھیک. ہاں بس دینی مجالس میں الٹا ہوتا ہے، لوگ پیچھے سے بھرتے ہیں، دنیا مجالس آگے سے بھرتی ہے. کھانے میں آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں؟ دعوت میں اگر دروازہ کھل رہا ہے تو آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں؟ آگے. لیکن دینی مجلس میں اگر کوئی دروازہ کھول رہا ہے تو آرام. اور جمعہ کے دن تو جب دوسری اذان کے بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بولتے دکان چھوڑ کے بھاگتے آتا ہوں، کیونکہ آپ میرے کو معلوم ہو گیا اب خطیب ختم کیا، اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اور اتنے 10-15 سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہوں. دینی مجالس میں پیچھے رہنا چاہتے ہیں، دنیاوی مجالس میں آگے. منسٹر آ رہا ہے آگے رہنا چاہتے ہیں پیچھے رہنا چاہتے ہیں؟ آگے رہنا چاہتے ہیں. ہاں کوئی عالم دین آ رہے ہیں، تم مل لو تم مل لو، میرے کو کیا ضرورت ہے نا. یہ لوگ ویسے ہی بور کرتے، عالم دین یہ بتاتے وہ بتاتے، ان سے ملنے کے لیے سمجھ رہے آپ. تو ہم نے دین کو سیکنڈ دیکھیے، ہم نے انکانشیسلی بولیے سمجھداری سے یا غیر سمجھی طور سے دین کو دوسرا تیسرا پتہ نہیں کیا درجہ دے دیا، جبکہ سب سے اول ہونا چاہیے. ٹھیک. تو آپ فرماتے ہیں مسجد پہنچتا ہے، 2 آدمیوں میں فرق نہیں کرتا، ان کو ہٹاتا نہیں ہے، اور جو اس کے لیے مقدر ہے نماز پڑھتا ہے، مطلب نوافل ادا کرتا ہے. اسی سے میں نے کہا جتنی ہو سکے اتنی نوافل میں اضافہ. مقدر پڑھتا ہے، پھر امام کے خطبے میں خاموش رہتا ہے، کوئی آواز نہیں کرتا، سنتا ہے غور سے. خاموش رہتا ہے مطلب غور سے سنتا ہے رہتا ہے. تو اگلے جمعے تک اس کے گناہ تمام معاف کر دی جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ کبیرہ گناہ کوئی نہ کرے. ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر نماز میں آتا ہے، اول آتا ہے، نہا کر آتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، تیل لگاتا ہے، جلدی پہنچتا ہے، لوگوں میں فرق نہیں کرتا، جہاں جگہ ملی بیٹھ جاتا ہے، غور سے خطیب کو سنتا ہے، خطبے پہ وہ کرتا ہے، جتنی ہو سکے اتنی نوافل نماز اضافہ کرتا ہے، تو اللہ آنے والے جمعہ تک کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. صغائر صرف یہ ضروری ہے کہ وہ کبیرہ گناہ نہ کرے، ہے نا. کتنی فضیلت ہے جمعہ کی. اور کیے جانے والے اعمال بھی دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں، اس لیے میں نے فضیلت میں الگ سے روایتیں نہیں رکھی. یہ فضیلت بھی ہے اور کیے جانے والے اعمال بھی ہے. ٹھیک. اسی طرح جو بات پتہ چلتی حدیثوں سے کہ کیا کرنا ہے جمعہ کے دن، وہی ہے کہ امام کے آنے پر گفتگو ترک کر دینا اور کسی چیز سے کھیلنا نہیں ہے. مطلب امام آ رہا ہے تو انسان بیٹھتا ہے، کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے کہ یہ کر لو، کچھ ہوتا ہے ایسا، کبھی خالی وقت ہے، جلدی پہنچ گئے نا. جماعت ہے سمجھ لیجیے جمعہ کی کھڑی تو 1:15 بجے، اور کوئی انسان 12 بجے پہنچ جائے جبکہ ابھی اذان بھی نہیں ہوئی دوسری، تو وہ بیٹھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، کوئی چیز ضروری اگر اس کو سمجھتا ہے، کسی کو بات نصیحت کر دے کچھ بیٹھے بیٹھے. لیکن اب خطیب آ گیا تو بالکل خاموش. اور خطیب جب آ گیا اور ممبر پر پہنچ گیا تو خاموشی اختیار کرنا آپ فرماتے ہیں. اور کہتے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے کہتے ہیں اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقط لغوت. اگر تو نے مطلب اتنا خاموش رہنا ہے کہ اگر تو نے جب امام آ جائے ممبر پر اور خطبہ دے اور اپنے بھائی سے یہ کہا خاموش رہو، تو تو نے لغو کام کیا، تو نے اپنے جمعہ کو ضائع کر دیا. آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہہ رہا ہے خاموش رہو، تو اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی حکمت. ایک آدمی مسجد میں آ کے نیوسنس کریٹ کر رہا ہے، کچھ بھی باتیں کر رہا ہے نا، لیکن اس کی آواز ایک آدمی کی ہے. اب اگر پوری مسجد بولیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پوری مسجد نیوسنس کریٹ کرنا شروع کر دیں گے. حکمت کیا کہی گئی؟ اس کو کہنے دو، تم کچھ مت کہو اسے، اس لیے کہ اگر تم اس کو خاموش کہو گے خاموش بیٹھو، تم نے لغو کیا. پھر ایک بچہ چلا رہا ہے، ایک کی آواز ہے، اگر اس کو بڑا بچے گا چپ جمعہ کی نماز خاموش بیٹھ، اس سے ہوگا کیا؟ 2 ہوں گے. پھر وہ دوسرا دیں گا جمعہ ہے نا تم کو سمجھتا نہیں کہ خاموش رہنا. تیسرا بولے گا ارے یار تم لوگ پورے آواز کر رہے، جمعہ کے دن خطیب کھڑا ہے. پھر خطیب پریشان ہے، کہیں کیا چل رہا ہے اس مسجد کے اندر یار، کوئی سننے کو تیار ہے نا. تو کیسی حکمت ہے کہ کوئی کسی کچھ نہ کہے، آٹومیٹک سب خاموش ہو جائے. کوئی آواز کر رہا ہے کرنے دیجیے، آپ خاموش رہیے، آپ کی خاموشی اس کے لیے دلیل ہے خاموش ہونے کی. تو اتنا جمعہ کا ادب ہے اور اتنا خطیب کی خطبہ دیتے وقت خاموش رہنا ہے کہ آپ کسی کو اس کی غلطی پر ٹوک بھی نہیں سکتے یا اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تم خاموش بیٹھو، اس لیے کہ تمہارا یہ بولنے سے پوری مسجد ڈسٹرب ہونے. خاموش تم نے بھی لغو کیا. اور آگے روایت میں آئیں گا جس نے لغو کیا جمعہ کے دن اس کی جمعہ نہیں ہوتی. اتنی اہم بات ہے نا. بالکل آواز نہیں کرنا ہے، خاموشی سے بیٹھنا ہے، ٹھیک، اور کسی قسم کی چیزوں سے کھیلنا نہیں. ایک روایت میں فرمایا جو جمعہ کے دن نماز کے لیے آئے اور کنکریوں سے کھیلے، کیونکہ اس زمانے مسجد نبوی ریت تھی، اس میں ریت تو کنکری ہوتی ہے اس کے اندر، کنکریوں سے کھیلے، اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں. اب آج کے زمانے میں چٹائی سے کھیل سکتے ہیں، کچھ بھی مطلب نماز کا وقت ہے اور کچھ بھی پتہ نہیں عجیب و غریب لوگ جو حرکتیں کرتے رہتے ہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں. تو یہ لغویات ہے، یاد رکھیے. ایک مرتبہ ایک مسجد میں نے دیکھا کہ اے سی چل رہا تھا اور اے سی نیچے سے کالمز میں سے ہوا آ رہی ہے اس کے اندر. تو ایک جناب وہ نماز خطبہ خطیب دے رہا ہے اور وہاں کھیل رہے، ہوا اتنی اچھی دستی سکھا رہے، پھر اس پہ کھیل رہے، وہ دستی اڑ کر اوپر آ رہی ہے، اس کو وہ کر رہے ہیں. پھر ان کے بچے نے بھی دیکھ لیا، اس نے بھی ٹیشو پیپر لا کے اندر ڈال رہا ہوا، ہوا نکل کے آ رہی ہے اسے.
یہ بھی لغو ہے. شطرنجیوں سے کھیلنا لغو ہے نا. اسی طرح کنکریاں اگر آپ کسی میدان میں پڑے تو لغو ہے. کسی چیز کو بیٹھے بیٹھے آپ بس کوریدتے رہتے، یہ سب لغو ہے. مطلب یہ کہ کانشیسلی یا انکانشیسلی خطبہ سننا ہے، تم کہیں بھی اپنے ہاؤ باؤ ہاتھ پیر کہیں بھی نہ ہو، پورا کانسنٹریٹ خطیب کی طرف. اور ظاہر سی جب کوئی چیز سے انسان کھیلے گا تو اس کا تھوڑی کانسنٹریشن ادھر رہے گا، ہے نا. تو کہا کھیلنے سے بھی منع کیا اور خاموش بٹھانے سے بھی منع کیا. اسی طرح آپ نے اور فرمایا اور کہا ممسل حسا فقد لگا ومن لگا فلا جمعۃ لہ. جس نے جو ہے کنکریوں سے کھیلا جمعہ کے دن، کیونکہ اس زمانے کنکریاں تھیں، تو اس نے جو ہے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا. کتنی اہم بات ہے نا، کتنی اہم بات. اب ہمارے پاس اللہ رحم کرے کچھ لوگوں کو تو ہند پاک میں ہم دیکھتے عادت ہی ہوتی ہے صرف چلانے کی. مسجد میں یہ نہیں ہے، چٹائی لاؤ، یہ فلاں کرو. آپ کر سکتے جمعہ میں چٹائی میں کمی ہے، آواز برابر نہیں آ رہی، لیکن یہ بالکل خاموشی سے آپ جائیں گے، چٹائی لائیں گے، بچھائیں گے. چونکہ ضروری ہے، باہر گرمی ہے، دھوپ کی شدت ہے، آدمی نیچے نہیں بیٹھ سکتا، لیکن چلانا، چیخنا، پورا مینجمنٹ اپنی جو ہے پورا اس کو کہیں گے لیڈرشپ دکھانا شروع کر. جمعہ چل رہا اور لیڈرشپ چل رہی ان کی ادھر، یہ بچھاؤ، سمجھتا نہیں کہ ہمارے اتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں، یہ ان کا اپنا چلتے رہتا. یہ جمعہ کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یہ بعد میں مینجمنٹ کو بولا جا سکتا ہے، اتنے ہی شدت سے بولا جا سکتا ہے. بعد میں تو لوگ اور زیادہ ہوں گے اگر آپ کو لوگوں کو بتانا ہی ہے تو، لیکن وہاں ہم کرتے چونکہ ہم کو ادب ہی نہیں پتا. تو کہا پھر اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت آتا ہے جب امام خطبہ دے رہا ہے تو اسے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ہے اور پھر نیچے بیٹھنا ہے، سیدھا نہیں بیٹھنا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا، اور آپ کے زمانے میں ہوا یہ کہ ایک شخص آیا، آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم اليوم الجمعۃ والامام یخطب، کہ تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو آپ نے فرمایا فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما، کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جب خطیب خطبہ دے رہا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ جو ہے 2 رکعتیں پڑھ لے، ہلکی پڑھے، لیکن بہت لمبی نہیں، ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور وہاں جو ہے بیٹھ جائے تخفیف کے ساتھ. ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور پھر بیٹھ جائے، ہے نا. کیا فرمایا آپ نے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، امام خطبہ دے رہا ہو تو تم 2 رکعتیں ہلکی پڑھو اور پھر کیا کرو وہاں بیٹھ جاؤ. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، خطبہ چل رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر وہ خطبے میں آتا ہے ایسا جھکتے جھکتے آتا اور اندر گھس جاتا خطبے میں. اس کے بعد پھر خطیب خطبے کے بعد، اچھا یہ خطبہ اردو ہے، عربی بھی نہیں، یہ بولتے ہیں جس نے نماز نہیں پڑھی پڑھ لے، تو پھر سب پوری مسجد اٹھ جاتی. اور ایسا لگتا ہے کبھی کوئی نیا جماعت کھڑی ہو رہی ہے وہ بیچارہ کھڑے ہو جاتا ہے، اگر سمجھو وہ غیر اردو زبان کا آدمی ہے اس کو لگتا ہے سب کھڑی ہو رہی ہے، وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. بعد میں دیکھتا سب اپنی اپنی نماز مان رہے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی کر رہا ہے. اور اس عمل کی وجہ سے کہ دوران خطبہ ہمارے پاس روکا جاتا ہے نماز پڑھنے سے، جبکہ رسول اللہ نے حکم دیا. بلکہ آپ ایک بار جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آ کر بیٹھ گیا، آپ نے کہا اے شخص نماز پڑھ لے پھر بیٹھ. وہ شخص کھڑا ہوا، نماز پڑھا اور پھر بیٹھ گیا. آپ نے اسے پڑھنے کا حکم دیا نماز، تاکہ وہ تحیۃ المسجد پڑھے اور اس کے بعد بیٹھے. ہمارے پاس یہ حال ہے کہ کوئی آ کر اگر نماز پڑھے، ارے خطبہ چل رہا ہے اردو. ویسے خطبہ جمعہ کے 2 ہونے چاہیے، ہمارے پاس خطبہ جمعہ کے 3 ہوتے ہیں، ہے نا. ایک اردو میں پہلی اذان کے بعد ممبر سے نیچے، ایک عربی میں دوسری اذان کے بعد ممبر کے اوپر، پھر خطیب بیٹھتا ہے بیچ میں ایک بار پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ تیسرا ہوتا ہے، مطلب دوسرا خطبہ عربی میں ممبر پہ سے. جبکہ رسول اللہ کے زمانے میں خطبے صرف 2 ہوا کرتے تھے. اب دوسری اذان کے بعد، مطلب معاف کرنا آپ کے زمانے میں تو دوسری اذان نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی. اذان کے بعد خطیب کھڑا ہوتا سیدھا ایک، اس کے بعد بیچ میں بیٹھ کر اٹھتا 2. تو دوسرے خطبے کی مطلب پہلا جو اردو میں ہے، جو کہ خطبہ ہے بھی نہیں مسنونہ، جو ممبر سے ہٹ کر کرسی بیٹھ کر ایک ساتھ دیتے رہتے ہیں، جبکہ سنت ہے کہ ممبر پہ چڑھ کے دیا جائے، یہ ایک نئی بدعت ہے ہمارے پاس جو ایجاد کر دی گئی. اور حد یہ ہے کہ پھر اس میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے آپ. اور چونکہ بعد میں اعلان ہوتا ہے کہ جس نے نفل نہیں پڑھی پڑھ لے، سب اٹھ کر پڑھتے ہیں، تو جو پہلے آتا ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ بعد میں سب پڑھیں گے تو اچھا لگتا اپن بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے بھی نہیں پڑھتا ہے، ایک سنت تو ختم کرتا ہے، جمعہ میں بیٹھ جاتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے کہ پڑھ لو تو پھر سب کھڑے ہوتے ہیں، پوری مسجد ایسی کھڑی ہوتی ہے جیسا کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، لیکن سب اپنی اپنی پڑھتے ہیں. پھر خطبہ اذان ہوتی ہے اور پھر خطبہ ہوتا ہے. کیسے ہم سنتوں ختم کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک. نہیں کر لیے تو کیا ہوا، بیٹھ گئے تو کیا ہوا، بس یہی تو مسئلہ ہے نا. بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے تو امام خطبہ دے رہا 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے. اسی طرح جو ہے جو شخص مسجد میں بیٹھنے والوں کی جو ہے گردنیں پھلانگتے ہوئے نہ آئے اور نہ ہی ان کے درمیان فرق کر کے بیٹھے. اس لیے کہ آپ کے زمانے میں ایک شخص جمعہ کے لیے آیا اور گردنیں پھلانگتے ہوئے وہ اوپر سے پیر ڈالتے ہوئے آنے لگا. آپ نے فرمایا اور کہا اجلس فقط ازید، بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی لوگوں کو، اور وہ بیٹھ گیا.
چونکہ تکلیف دینے والی بات ہے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یاد رکھیے حرام ہے، دکانیں بند کرنا، اس لیے کہ اللہ نے کہا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب تم اے لوگو ایمان لانے والو اذان سن لو جمعہ کی تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، نماز کی طرف دوڑو، خطبہ سننے کے لیے دوڑو اور اپنے تجارت کو بند کر دو. تجارت بند کرنا یہ کرنا حرام ہے اور بند کرنا واجب ہے ہم پہ. اسی طرح جمعے کے ادب فضیلت اور جو چیز ہم کو کرنا وہ یہ کہ جمعہ کے رات اور دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے کبھی بھی جب بھی موقع ملے. رات اور دن سے مراد جمعرات، ہمارے پاس چونکہ وہ جمعرات جمعے کی رات کو بولتے ہیں جمعرات، اور جمعہ کا دن، اور رات پہلے آتی ہے اسلام میں دن بعد میں. تو جمعرات جب گزر جاتا ہے اس کی جو رات آتی ہے وہ ہوتی جمعے کی رات اور دن. تو سورہ کہف ان میں سے کبھی نہ کبھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا اور کہا یہ مستدرک حاکم کی روایت اور صحیح آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء لہ من نور ما بین الجمعتین. جو شخص سورہ کہف کو پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک نور اس کے لیے جو ہے چمکتا رہتا ہے. تو کوشش کرے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرے. اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جمعہ کے دن اور رات، یہ بحقی کی روایت اور حسن درجے کی حدیث ہے، جمعہ کے دن اور رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جو اس کی تعمیل کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور سفارشی بنوں گا. جمعہ کے دن خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجنا چاہیے. اسی طرح جمعہ کے دن کثرت سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت، ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے. جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس سے مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے. کچھ علماء نے لکھا یہ خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے لے کر اترنے تک کا بیچ کا وقت ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ عصر سے مغرب کے بیچ کا وقت ہے. واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، لیکن آپ جب وقت ملے جمعہ کے دن کثرت سے دعا کرتے رہیں. ٹھیک، تو یہ بھی کام ہم کر سکتے. تو آئیے جمعہ کے دن کیا کیا کام کرنا ہے وہ ایک بار فہرست رکھ دیتا ہوں. پہلے غسل لینا ہے، پہلا کام جو کرنا غسل لینا ہے، ہو سکے تو غسل جنابت لیا جائے. ٹھیک، بیوی سے ہم بستری کی جا رہا تو غسل لینا ہے یا غسل جنابت لینا ہے. دوسرا کام جو ہے اچھے کپڑے پہننا ہے جو کچھ میسر ہو. تیسرا کام خوشبو لگانا ہے اللہ نے دیا تو. چوتھا کام جو ہے تیل لگانا ہے اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے تو. پانچواں کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی ہونا، اللہ اگر جنابت میں اگر لیتا تو اچھی بات ہے. چھٹی چیز یہ خطبے سے پہلے مسجد میں آنا، یہ بڑا افضل ہے. ساتویں چیز یہ کہ جمعہ سے پہلے جو ہے جتنی ہو سکتی اتنی نوافل کا اہتمام کریں. آٹھویں چیز جو ہے خاموشی کے ساتھ خطیب کا خطبہ سنیں، اس سے نزدیک بیٹھے، اس کی طرف دیکھتے رہیں. اسی طرح دو آدمیوں کے بیچ میں جو ہے نویں چیز فرق نہیں کرنا ہے یا ان کے بیچ میں نہیں بیٹھنا ہے. دسواں کام یہ ہے کہ خطبے میں جو ہے بات چیت نہیں کرنا ہے، خاموشی اختیار کرنا ہے. اسی طرح جو ہے 11ویں چیز خطبے میں کسی سے کھیلنا نہیں ہے، بالکل سکون کے ساتھ جو ہے خطبہ سننا ہے. 12ویں چیز جو ہے تحیۃ المسجد پڑھ کر خطبے میں اگر بیٹھنا ہے، چاہے خطیب خطبہ کیوں نہ دے رہا ہو جمعہ کا. 13ویں چیز یہ ہے کہ جمعہ کے دن اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہے، اس سے ہم کو اجتناب کرنا ہے. 14ویں چیز یہ ہے کہ سورہ کہف کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں، مطلب جمعہ کی رات اور دن ملا کے کبھی بھی جب بھی موقع ملے. 15ویں چیز یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود بھیجنے کی کوشش کرے. اور 16ویں چیز یہ کثرت سے اس دن دعا مانگے. یہ کام ہم کو جمعہ کے دن کرنے کی کوشش کرنا ہے، یاد رکھیں. ٹھیک، اب اس کے بعد جمعے کے تعلق سے جو ہے ہم اور کیا کریں گے، وہی اب جمعہ کن پر واجب ہے، کون لوگ جمعہ پڑھیں گے، کن پر شرط ہے، کون اس سے ایکسیپشنل ہے. تو آئیے جمعہ کے لیے سب سے پہلی چیز مرد ہونا ہے. عورت کے لیے جمعہ واجب نہیں ہے. عورت جمعہ پڑھ سکتی ہے لیکن اس پر واجب نہیں. ٹھیک ہے، مرد صرف جمعہ واجب ہے، عورت پر واجب نہیں لیکن پڑھ سکتی ہے. دوسرا آزاد ہونا ضروری ہے، غلام پر جمعہ نہیں، اس لیے کہ غلام ماتحت ہوتا ہے اور وہ مجبور ہوتا ہے. تیسرا جو ہے بالغ ہونا، اس لیے کہ نابالغ پر جمعہ نہیں، یاد رکھیے. اسی لیے چوتھی چیز جو ہے کہ تندرست ہونا، صحت مند ہونا، اس لیے کہ بیمار پر جمعہ نہیں. ویسے بیمار پر تو بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہے، اس کو معاف ہے، تو بیمار پر نہیں. اور پانچویں چیز مقیم ہونا، مسافر پر جمعہ نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم بات سنتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے. آپ نے فرمایا اور کہا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم، جمعہ واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر. پھر فرمایا الا اربعۃ، سوائے 4 لوگوں کو چھوڑ کر، ایکسیپشنل 4 ہے. پھر آگے فرمایا عبد مملوک، غلام. ٹھیک، دوسرا فرماتے ہیں او امرات، اور عورت. تیسرا فرماتے او صبی، وہ انسان جو غیر بالغ ہو، او مریض، اور وہ انسان جو مریض ہو، بیمار ہو. اسی طرح دوسری روایت آپ نے فرمایا، یہ جو روایت کے اندر الفاظ ایک اضافی ہے بیہقی کی روایت میں، وہ یہ ہے او مسافر. اس کے اندر مسافر کا لفظ ہے، اس کے اندر الفاظ دیکھیے یہ ہے کہ مریض او مسافر او امرات
صبیٌ اور مملوکن، 5 اس کے اندر. تو اس میں ایک اور چیز پتہ چلی، مسافر پر جمعہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کئی سفر کیے اور کبھی اس میں جمعہ کا اہتمام نہیں کیا. آپ لوگ ظہر پڑھتے تھے، تو جو سفر میں ہوں تو وہ ظہر پڑھیں گے. اور جن لوگوں کو میں نے کہا کہ جمعہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے لیے ظہر ختم ہوگی. ظہر تو ہے، عورت جمعہ نہیں پڑھیں گی، تو جو جمعہ نہیں پڑھے گا وہ ظہر پڑھیں گا. غلام جمعہ نہیں پڑھے گا، جمعہ نہیں پڑھے گا تو ظہر پڑھیں گا. طرح کی نماز چھوٹ ختم نہیں ہوتی ہے، سمجھا. نابالغ بچہ یا بچی جمعہ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھے تو ان کو پوچھ نہیں ہے، لیکن عادت کے اعتبار سے کوئی لے جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ وہ بھی ظہر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو عادت رہے. اسی طرح جو ہے اگر بیمار ہے، جمعہ کے لیے چونکہ خطبہ ضروری ہے، مسجد جانا ہے، بیمار ہے مسجد نہیں جا سکتا ہے تو اس کے لیے جمعہ نہیں ہوں گی. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کے لیے ظہر نہیں، ظہر گھر میں پڑھیں گا اور جیسا عام نمازیں پڑھ رہا بیماری کی حالت میں. ٹھیک ہے. اور مسافر جو ہے وہ جمعہ نہیں پڑھیں گا، لیکن ظہر تو اس کی ہوں گی، چاہے جمع کر کے بڑے خسر جو بھی اس کا مسئلہ ہے، جمعہ تو اس کو پڑھنا ہے، اور معاف کرنا ظہر تو اس کو پڑھنا ہے. اس بات کو ہم یاد رکھیں، ورنہ ان لوگوں پر جمعہ نہیں ہے تو آپ سمجھیں کہ ظہر بھی نہیں. ظہر ہے. پھر جو جمعہ نہ پڑھ سکے، مسجد نہ جا سکے، خطبہ نہ سن سکے، اور خطبہ کے ساتھ وہ مسجد میں نہ ہو تو کیا کرے باجماعت؟ وہ الگ سے پڑھنا چاہے تو اس کے لیے ظہر ہے، جمعہ اس کے لیے پھر نہیں ہوتا. یہ بات کو یاد رکھے. لیکن ان تمام لوگوں میں سے جو چاہے جمعہ پڑھنا، بالکل عورت پڑھ سکتی ہے جمعہ، غلام کو ملتا ہے پرمیشن تو پڑھ سکتا ہے، اس کا اسے اجر ملیں گا. نہ پڑھے تو انشاءاللہ گناہ نہیں، اس لیے کہ ایکسیپشنل ہے. ٹھیک. اسی طرح جمعہ کے لیے جو چند باتیں آتی وہ یہ کہ جمعہ جو ہے آبادی میں ہوں گی، شہروں میں ہوں گی، اور آپ سن کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہاں تک لوگ اذان کو سنیں وہاں تک جمعہ ہوں گی. ٹھیک. تو اس سے بہت سے لوگ یہ نکالتے ہیں، ایک مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ جو بہت چھوٹے خریے ہوتے ہیں، بہت تھوڑی سی آبادی والے، وہاں جمعہ نہیں. یہ بات نہیں ہے. عرب کے علاقے کے اعتبار سے شہر، بستی، خریہ یہ الگ الگ ہوتے تھے. اور ایک ہوتا تھا ایسے اعرابی بدو لوگ جو بس 2-4-5 ایسے کہیں گھوم رہے ہیں اور جا رہے ہیں، خیمے لگے ہیں. تو ان میں فرق ہے، یاد رکھیے. تو وہ خیمے جو لگا رہا ہے اکیلا ہے تو اس کے لیے تو جمعہ نہیں ہے، لیکن بستی میں اور خریے میں اور شہر میں جمعہ ہے. اس لیے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا نماز جمعہ کے بارے میں، تو کہا تم جہاں ہو سہولت ہو تو نماز جمعہ پڑھو. تو ہندوستان پاکستان میں گنجان آبادی ہے الحمدللہ ہر جگہ. یہاں کا چھوٹا چھوٹا خریہ بھی کبھی کبھی عرب کے بڑے بڑے شہروں کے برابر آبادیاں ہوتی ہیں ہمارے، ہے نا. چھوٹا سا گاؤں، کتنی آبادی؟ 16,000. جبکہ کہیں یوروپ میں اور اگر عرب علاقوں میں جاؤ تو 16,000 میں تو بہت بڑا شہر ہو جاتا ہے، پورا انفراسٹرکچر ہوتا ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا 16,000 کے لیے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہاں کے لیے لاگو نہیں. وہ جو معاملہ جو کچھ علماء کی ہم فتاوی دیکھتے ہیں کہ بہت چھوٹی بستی ہو یا قریہ ہو تو نماز نہیں، وہ ہندوستان اور پاکستان کے ان گنجان آبادی والے علاقوں میں نہیں ہیں. وہ تو ایسی آبادیاں جو بالکل لوگ خانہ بدوش چل رہے ہیں، وہ ان کے لیے ہے جمعہ کی، وہ مسافر کے حکم میں آ جائیں گے. لیکن ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ قریوں میں بولے جمعہ نہیں، تو گاؤں میں جمعہ اور عیدین بھی نہیں ہوتی ہمارے بہت سے گاؤں. معلوم آپ کو یہ بات؟ مجھے بھی نہیں پتا تھی. یہ تو بقرعید میں مجھے پتا چلا کہ ایک گاؤں میں کسی نے کہا ارے وہ وہاں فلاں حصہ ڈالی. میں نے کہا وہاں کیوں حصہ ڈالے؟ تو کہا آپ کی فجر سے پہلے تو حصہ آ جاتا آپ کے پاس. میں نے کہا فجر سے پہلے عید کا جانور ذبح ہو کے ہاں آ جاتا، کیوں؟ تو بولے وہ گاؤں میں، اور گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہے، تو لہٰذا وہ کیا کرتے، تہجد سے اٹھ کے شروع کر دیتے کاٹنا. آپ کی فجر ہونے تک اور آپ کی عید پڑھ کے آنے تک تو آپ کا گوشت گھر پہ رہتا ہے، جبکہ عید کی نماز جب تک جس کی قربانی نہ ہو وہ قربانی نہیں ہوتی ہے. اور کس نے یہ حکم دے دیا کہ جو خری والوں کے لیے نہیں کہا علماء. خریہ جس کو آج ہم کہہ رہے ہیں وہ اتنی بڑی آبادی کا حامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاید وہ مدینے کی آبادیاں ہوا کرتی ہوں گی جس کو خریہ آج ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہت سی بار لوگ ہوتا ہے جہاں 5 وقت نماز نہیں ہوتی وہیں 5 وقت نماز ہوں گی وہیں جمعہ ہوں گا، جہاں 50 سے زیادہ گھر ہوں گے وہیں جمعہ ہوں گا. ایسا کوئی شرعی اصول نہیں ہے. جہاں جمعہ ہو سکتا ہے، خطبہ ہو سکتا ہے، اس کے بعد نماز ہوتی ہے، وہاں جمعہ ہوگا. یاد رکھیے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یوروپ میں ہوتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، یا ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں گلف کے بھی جہاں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ یوروپ میں کوئی یونیورسٹی پڑھنے چلے گئے، 10 12 15 مسلمان، تو کیا وہ 4 سال کے کورس میں پورے جمعہ چھوڑیں گے آپ؟ نہیں. آپ ایک مقام طے کر لیجئے. ایک انسان عربی کی جو الفاظ ضروری ہے حمد و ثنا کے اور درود کے وہ یاد کر لے، اس کے بعد واضح و نصیحت وہ اردو اور انگلش عربی فارسی جو بھی زبان میں آتی کر سکتا ہے، اس کے بعد نماز کھڑی کر دے. ہاں جمعہ ہوگی، کوئی شرط نہیں 50 لوگ ہونا، کوئی وہ نہیں. اس لیے کہ ایسا کہیں گے تو بہت ساری آبادیاں ایسی مسلمانوں کی جمعہ چھوڑ دیں گی، اور جمعہ میں جمع ہونے کا جو فائدہ تذکیر واضح و نصیحت وہ اس سے محروم ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس موقع ہی نہیں. جب جمعہ نہیں ہوتی تو وہاں کیا دینی اجتماعات اور وہ ہوں گے؟ اتنی آبادیاں کم نہیں. جہاں جمعہ ہو سکتی ہے وہاں جمعہ پڑھے، یہ بات ضروری ہے. اسی طرح جو ہے نماز جمعہ کے لیے خطبہ یاد رکھیے شرط ہے. جمعہ جماعت صحیح ہوتی ہے اور خطبہ ہونا شرط ہے اس میں. اس لیے کہ میں اکیلا جمعہ نہیں پڑھ لے سکتا ہوں 2 رکعت، نہیں، مسجد میں جانا پڑے گا، جماعت کے ساتھ جمعہ ہوتا ہے، خطبہ شرط ہے. خطبہ نہ سنے ایک الگ بات ہے، لیکن خطبہ ہونا شرط ہے. میں دیر سے پہنچا میری جمعہ ہو جائیں گی، لیکن خطبہ نہیں ہوا کسی مسجد میں تو جمعہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال کوئی ضروری بات ہے جو جمعہ کے تعلق سے. اسی طرح جو ہے
جمعہ کے تعلق سے جو ہے جمعہ کی جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے جمعہ کے لیے جائے، اگر ایک رکعت اس کو جمعہ ملی تو اس کو جمعہ مل گئی، یاد رکھیے ایک رکعت نہیں ملی۔ لیکن اگر کوئی شخص جائے اس کو ایک رکعت بھی نہ ملی تو وہ کیا کرے؟ تو یاد رکھیے وہ باقی کی نماز مکمل کر لے، اس کو بھی انشاءاللہ جمعہ مل جائیں گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے، لیکن دیر سے آنے والا اگر خطبہ نہ بھی سن پائے تو جمعہ انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں فرمایا، من ادرک من الصلاۃ رکعۃ فقد ادرکها کلھا، جس نے ایک رکعت پالی اس نے پوری نماز پالی۔ ٹھیک، تو اگر کوئی شخص جمعہ میں جاتا ہے ایک رکعت پاتا ہے اس نے پوری نماز پالی، لیکن اب کسی کو ایک رکعت بھی نہیں ملتی، قاعدے میں ملتا ہے، سجدے میں ملتا ہے، یا امام کھڑا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ قیام کر رہا ہے تھوڑا سا تو وہاں ملتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا اس کی جمعہ ہوئی؟ تو اس معاملے میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کی جمعہ ہوئی اور وہ صرف 2 رکعت ہی پڑھیں گا کھڑے ہو کے، مطلب چونکہ اس کو تو رکعت ایک بھی نہیں ملی تو باقی 2 پڑھیں گا، ٹھیک، اور یہ قول زیادہ مضبوط ہے۔ لیکن امام شافعی امام احمد بن حنبل کا ماننا یہ تھا کہ وہ 4 رکعت نماز پڑھیں گا، اس لیے کہ اس نے خطبہ نہیں سنا، خطبے کی وجہ سے جمعہ 2 رکعت ہوتی، ظہر کی 2 ختم ہو جاتی، لہٰذا وہ 4 پڑھیں گا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جس نے رکعت پالی مطلب وہ نماز پالی تو اسی نماز کو آگے کنٹینیو کرے گا، تو لہٰذا امام نے 2 پڑھی تو وہ 2 پڑھ لے، زیادہ بہتر ہے، وہ اس کے لیے انشاءاللہ عزیز کافی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کھڑا ہوں گا اور باقی کی اپنی نماز جو ہے مکمل کریں۔ اسی طرح ایک شہر میں کئی خطبے ہو سکتے ہیں اور کئی جمعہ ہو سکتی ہے۔ بہت سی جگہ لوگ بولتے ہیں نہیں جمعہ بولے تو ایک ہی مسجد میں ہوتا ہے، کوئی نہیں، شہروں کے بڑھنے سے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایک مسجد میں بھی جمعہ کرنا پڑتا ہے آپ کو، کہیں اس لیے کہ آبادیاں ہوتی ہے اور مساجد کی جگہ نہیں ہوتی، تو کہیں کہیں جماعت ایک جگہ ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے واضح و نصیحت سب کو ہونا چاہیے، ٹھیک، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جمعہ ایک ہی جگہ، ہاں چھوٹی سی بستی ہے تو پھر ایک ہی جگہ اچھی بات ہے تاکہ سب لوگ ایک جگہ واضح و نصیحت سنیں، لیکن آج کل شہر بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو کئی جگہ جمعہ ہو سکتی ہے، آپ سب جگہ جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ جا کر جو ہے نماز کو جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اب جمعہ کی کیا کیفیت ہونا چاہیے اس کی پوری ترتیب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ مسنون اعمال کے بعد جمعہ کی نماز زوال سے پہلے اور زوال کے بعد دونوں ہو سکتی ہے، یاد رکھیے۔ ظہر کی نماز صرف زوال کے بعد ہوں گی، لیکن جمعہ کے حد تک جمعہ زوال سے پہلے اور زوال کے بعد ہو سکتا ہے، ٹھیک، زوال سے پہلے یا زوال کے بعد جو وقت طے پائیں گا مسجد میں، خطیب وہاں آئیں گا، آپ خطیب کے آنے سے، خطبہ دینے والے کے آنے سے پہلے موجود ہو جائیں گے، چونکہ اس کے آنے کے بعد تو فرشتوں نے اپنا اکاؤنٹ بند کر دیا ہوگا، ٹھیک، اس سے پہلے آپ جائیں گے، وہاں جا کر جو ہے آپ وہاں بیٹھیں گے، اس کے بعد خطیب کے بیٹھنے کے بعد جو ہے اذان دی جائے گی، اذان دی جائیں گی، اذان دینے کے بعد خطیب کھڑا ہوں گا، حمد و ثنا کریں گے اور درود و سلام بھیجیں گے اللہ کے رسول، اور یہ دونوں عربی میں ہونا شرط ہے، یاد رکھیں، اس کے علاوہ وہ اردو میں دے سکتا ہے، لیکن اللہ کی حمد و ثنا اور درود یہ عربی میں پڑھیں گا۔ اس کے بعد وہ واعظ و نصیحت کریں گا، اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کو بیان کریں گا، اللہ کے اور اس کے رسول کی منہیات کو بیان کریں گا، لوگوں کو نیکی کی طرف ابھاریں گا، برائی سے روکنے کی جو ہے کوشش کریں گا، حالات حاضرہ سے ان کو واقف کروائیں گا، ٹھیک۔ اس کے بعد خطیب بیٹھ جائیں گا، یہ خطبے کا پہلا حصہ تو پہلا خطبہ تھا، وہ ممبر پر بیٹھ جائیں گا، بیٹھنے کے بعد پھر وہ کھڑا ہوں گا، کھڑے ہونے کے بعد پھر دوسرا خطبہ دیں گا، اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجیں گا، اور اس کے بعد واعظ و نصیحت چاہے تو کریں گا یا اپنے خطبے کو ختم کریں گا دعاؤں کے ساتھ۔ اور جب وہ خطیب خطبہ دیں گا تو اس سے یاد رکھیے جب وہ ممبر پر سوار ہوں گا تو تب سلام کریں گا سامنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کریں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی، آپ ایک لکڑی اپنے ساتھ سہارے کے لیے رکھتے ہیں، تو لہٰذا وہ لکڑی کو چاہے تو بغل میں رکھیں چاہے تو ہاتھ میں پکڑے، ہمارے پاس یہ سنت پہ کوئی عمل نہیں کرتا ہے، بدعتوں پہ بہت بالکل ایک دم باریکی سے ہوتا ہے، کیا ہوا نہیں پکڑے لکڑی، وہ تو میرے کو سمجھ میں آ رہا کیا ہوا، لیکن ایسے ہی کر کے پھر کیا ہوا ممبر پہ کھڑے رہنے، نہیں کھڑے رہے تو نہیں عصا لیے تو کیا ہوا فلاں، تو بس وہ کیا ہوا پورا دن جو ہے پھر وہ کیا ہوا ہی ہو جاتا ہے۔ تو لکڑی جو عصا آپ سے لیتے تھے یا تو بغل میں رکھیں یا تو اس کا سہارا لیتے تھے یا پھر ہاتھ میں اس کو رکھیں، سلام کریں، اس کے بعد بیٹھ جائے، اذان ہوگی، پھر واعظ و نصیحت کا سلسلہ، پھر بیٹھیں گا، پھر کھڑا ہوں گا، پھر دوسرا خطبہ دیں گا، اس کے واعظ و نصیحت خطیب اس انداز سے کریں گا کہ جو انداز ایسا ہوگا جس طرح سے وہ لوگوں کو ابھار رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ کرتے، جمعہ میں خطاب کرتے تو اس انداز سے بیان کرتے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ کسی فوج کو کمانڈ کر رہے کہ دشمن کھڑا ہے اور تم کو کیسا لڑنا ہے اس جوش میں کرتے۔ کبھی آپ کے تعلق سے آتا ہے روایت ہوگی آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی، آپ اتنے سخت انداز میں خطبہ دیتے اور اتنی تیز آواز سے بیان کرتے جیسا کہ کوئی ایڈمرل، کوئی فوج کا ذمہ دار جو اپنی فوج کو تیار کر رہا لڑنے کے لیے، اس طرح سے آپ وہ کرتے اور حالات سے آگاہ کرتے، ٹھیک۔
ٹھیک، تو یہ تھا طریقہ۔ اس کے بعد وہ جو ہے اقامت ہوں گی، جیسا اقامت ہوتی ہے نمازوں میں، پھر اس کے بعد جماعت کھڑی ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ جو ہے تلاوت کرتے، یا ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون تلاوت کریں، اور اس کے بعد لوگ جو ہے چلے جائیں گے۔ یہ ہے جمعہ، اس کے بعد وہ کریں گے۔ اب جمعہ میں آج کے ہمارے دور میں جو چیزیں ہوتی جس کو سمجھنے کی اور تبدیلی کی ضرورت ہے وہ یہ ہے۔ پہلی چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے ممبر سے نیچے جمعہ کے دن خطبہ نہیں دیا، جس طرح سے ہمارے مساجد میں آج ہوتا ہے۔ ممبر سے نیچے خطبہ ہوتا ہے اردو میں یا لوکل لینگویجز میں الگ الگ علاقوں میں ہوتا ہے، پھر ممبر پہ کھڑے کے 2 خطبے ہوتے اور ایک اذان ہوتی، پھر 2 خطبے ہوتے، یہ درست نہیں۔ اگر کسی شخص کو خطبہ دینا ہی ہے جمعہ کے دن، ممبر پہ کھڑا ہو کر ہی پہلے خطبے کے اندر عربی کے بعد اردو میں جو بولنا ہے بول دے، پھر بیٹھ کر اٹھے اور دوسرا خطبہ پورا عربی میں کر دے اور ختم کر دے بات۔ لیکن ہمارے پاس سنت کے مخالفت ایک نیچے چیئر پہ بیٹھ کر یا بازو کھڑے ہو کر ہوتا ہے، اس کے بعد اذان ہوتی ہے، پھر خطیب ممبر پر چڑھتا ہے، پھر 2 خطبے یہاں ہوتے ہیں، ٹوٹل 3 ہو گئے۔ تو یہ درست نہیں ہے، یہی ہونا چاہیے، ممبر پہ ہی دیجیے اردو میں۔ بہت سے لوگ کچھ مسجدوں میں جاتے ہیں جہاں اردو میں خطبہ ہوتا ہے ممبر پہ، تو وہ پریشان آتے ہیں، یہ کیا ہو رہا، یہ کون سے فرقے کی مسجد آ گئی، ارے قادیانی تو نہیں تھے یہ، ارے فلاں تو نہیں تھی۔ میرے بھائی آپ سنت کو سمجھ نہیں رہے، اس لیے اتنے غلط فہمی میں آپ ملوث ہیں۔ آج سمجھیے دین اور اسلام کو، اس کی وسعت کو، اس کی حقیقتوں کو، اس کی سنتوں کو جو نبی نے بتائی۔ سنت چھوڑ دیا، بدعت کو اتنا دیکھ لیا کہ سنت بدعت لگتی ہے اور بدعت سنت لگتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو وہیں ہونا چاہیے، اوپر ہی 2 خطبے۔ پھر چاہے اردو دینا تھا، پہلے خطبے میں جتنا اردو ایڈ کرنا کیجیے۔ ضروری چیزیں جو ہے حمد و ثنا اللہ کی اور درود وہ عربی میں ہوگا، اس کے بعد اردو میں بولیے۔ پھر دوسرا خطبہ حمد و ثنا اور درود وہ آپ جو ہے عربی میں بولیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن نیچے دینا پھر کھڑا ہونا درست نہیں۔ اسی طرح بس ایک چیز یہ ہے کہ جب کوئی شخص آتا ہے نماز میں تو اس کو نماز نہیں پڑھنے دیا جاتا، خطبے کے اندر ہے تو یہ درست نہیں، اور بعد میں الگ سے ٹائم دیتے ہیں، وہ پڑھ سکتا ہے چاہے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کر وہ جو ہے بیٹھ سکتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح ایک چیز جس کو بہت غلط فہمی کی بنیاد بنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مسجدوں میں جمعے کی اذان 1 ہوتی، کچھ مسجدوں میں جمعے کی 2 ہوتی، تو وہ 1 والی کو کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ جو ہے خلفاء راشدین کو نہیں مانتے، یہ 2 اذان نہیں لیتے، اور ہم خلفاء راشدین کو مانتے ہیں، لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں 2 اذانیں دیتے ہیں۔ اب یہ 2 اذانوں کا کیا مسئلہ ہے بتاتا ہوں، وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہوا یوں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جس نے جمعہ کے دن دکان کھولی رکھی تھی، اور جمعہ کے دن دکان کھولی رکھنا یہ حرام تھا، اور اسلامی حکومت میں یہ سزا ہوتی ہے، اس کا لائسنس کینسل ہوتا ہے، جو کچھ اس کو پنشمنٹ ہوتی ہے۔ تو وہ پکڑا گیا، گرفتار کیا کہ امیر المومنین جو ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے کہا کیا بات ہے، تو نے جمعہ کے دن جو ہے دکان کھولی رکھی، ٹھیک۔ تو کہا امیر المومنین میں نے جمعہ کے دن، بلکہ اس کا یہ دوسرا وقت ہے ایک روایت میں، دوسری بار اس نے پکڑا گیا تو امیر المومنین کے سامنے کیس پیش کیا گیا۔ آپ نے کہا کیا بات ہے، تو پہلے بھی پکڑا گیا، دوسری بار بھی پکڑا گیا۔ تو کہا امیر المومنین مجھے جمعہ کی اذان سنے ہی نہیں آئی جو میں آ کر نماز میں ملتا۔ آپ نے کہا واقعی میں؟ آپ نے ایک شخص کو بھیجا، جب اذان ہوئی تو وہاں وہ شخص کھڑا ہوا، دیکھا ارے ہاں اذان کی آواز نہیں آتی، چونکہ مدینہ بڑھ چکا تھا، سٹی بڑھ چکا تھا، اور وہ اتنا دور تھا، اس کی دکان اتنی دور تھی کہ وہاں اذان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے کہا یہ تو مسئلہ ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ اچھا ایک کام کریں گے، ایک بروج وہاں ہم بنائیں گے، مطلب مدینے کے اندر ایک مسجد نبوی میں ہے سمجھو ایک جگہ اذان، اور ایک بروج مسجد مطلب مدینہ کے اینڈ پہ بنائیں گے، تاکہ ایک اذان یہاں سے ہوں گی جو کہ عام اذان ہوگی، اس کے بعد جب خطیب خطبے کے لیے چڑھ رہا ہوں گا، اللہ خلیفہ آپ خود عثمان ابن عفان چڑھتے ہیں، جب میں چڑھ رہا ہوں گا تو میرے چڑھنے سے پہلے اشارہ ہوں گا اور ایک اذان وہاں دی جائے گی شہر کے وہ اینڈ پر، تاکہ وہاں والے بھی سن لے کہ خطیب آ چکا ہے، دکانیں بند کرنا ہے، تاکہ عذر نہ رہے۔ یہ بات تجویز سب کو پسند آئی، اور اس زمانے کے بعد سے پھر کتنی اذانیں شروع ہو گئی، 2 اذانیں۔ اب کچھ مسجدوں میں 2 اذانیں نہیں ہوتی، لوگ کیا بولتے ہیں ہاں یہ خلفاء راشدین کو نہیں مانتے ہیں۔ میرے بھائی کسی بھی چیز کو اگر اس کا مقصد سے ہٹ جائے وہ چیز، تو وہ چیز پھر کام کی نہیں رہتی۔ یہ بات تو ہے نا اپنی جگہ۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اگر اس سے ہدایت لوگ حاصل نہ کرے، اس کے مقصد سے ہٹ جائے، تو پھر یہ کیا کیا بن جاتی ہے، کتاب جھاڑ پھونک بن جاتی ہے، کتاب خصم بن جاتی ہے نا، جھگڑا ہو تو خصم کے لیے، بیمار ہو تو جھاڑ پھونک کے لیے، وہ سب بن جاتی ہے، اصل مقصد ختم ہو جاتا ہے اس کا۔ اسی طرح عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں دونوں اذانوں کا مقصد کیا تھا مجھے بتائیے؟ دونوں اذانوں کا مقصد تھا عوام کو بتا دیا جائے کہ پہلی اذان ہوگی تاکہ تیاری کر لے، اور کوئی غفلت میں رہا ہوگا، اذان سنے نہیں آئی ہوں گی، تو خطیب کے چڑھنے سے پہلے ایک اور اذان اس اینڈ پہ دی جائیں گی تاکہ لوگ سن لیں، ہے نا یہ بات؟ اب الحمدللہ مائک سسٹم آ چکا ہے، ایک اذان دی جا رہی 10 کلومیٹر تک بات جاری، سنے ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے، ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے، تو دوسری اذان کی ضرورت اب باقی ہے کیا؟ مجھے بتائیے۔ یہ سنت رسول تو نہیں ہے، لیکن خلفاء راشدین کی سنت کو بھی ہم سنت مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ منکر ہیں ہم، لیکن مقصد تو دیکھیے نا کیا تھا، مقصد بھول جا رہے ہیں۔
خالی عمل یاد رکھ رہے ہیں. اگر کوئی کہ نہیں اگر 2 دے دی جائے تو کیا ہوا، بالکل صحیح بات ہے، میں بھی یہ کہوں گا 2 دی جائے تو کیا دینا چاہیے، 2 بھی دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دونوں اذانیں کس کے لیے ہوں گی؟ عوام کے لیے نا. اب ہمارے پاس کی اذان دیکھیے، پہلی اذان عوام کے لیے مائک میں بھونگے میں، وہ مائک سسٹم میں خوب زور سے. اب دوسری اذان کس کے لیے ہونا چاہیے تھی؟ حضرت عثمان کے دور میں کس کے لیے ہوتی تھی؟ وہ بروج پر جا کے لوگوں کے لیے. اب دوسری اذان کیا ہوتی؟ وہ آتا مؤذن، امام صاحب چلے جاتے، وہ بازو والا بھی سنتا ہے کیا کر رہا ہے، مطلب اسے کان میں کیا بول رہا تھا. بچے بھی ایسے اذان دیتے پیدائش میں، شاید پھر سے امام صاحب کو اذان دے رہا ہے، کھڑا تھا کچھ بھی نہیں، بلکہ کس کو بھی سن نہیں آ رہا، سب پریشان کیا ہو رہا ہے. اس کے جماعت کھڑی. خلفائے راشدین کی سنت کو تو ماننا ہے نا، ہم بھی کہہ رہے ہیں. تو پھر دونوں اذانیں کس میں دینا چاہیے؟ مائک سسٹم. دونوں اذانیں مائک سسٹم. نہیں تمہاری مسجد میں ایک اذان ہوتی ہے، ہماری 2 ہوتی ہے، ہم خلفاء کو مانتے، تم خلفاء کو نہیں مانتے. سعودی عرب میں بھی 2 ہوتی ہیں، سعودی عرب میں دونوں اذانیں قائم ہوتی ہیں. ایک اذان مائک میں، دوسری اذان وہ امام کے سامنے ہوتی ہے کیا؟ نہیں. اذان لوگوں کو بلانے کے لیے، امام تو آ چکا ہے اندر، اس کے لیے کہاں ہے؟ اگر 2 اذانیں دینی چاہیے تو پھر دونوں اذانیں کہاں دینی چاہیے؟ مائک میں. اور اگر پہلی مائک میں نہیں ہوتی، دوسری مائک میں مت دیجیے، دونوں اس کے سامنے دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں. پھر تو خلفائے راشدین کی سنت ایک ضرورت کے تحت تھی. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی سنت جو چاہے اپنائے، اگر کوئی چھوڑ بھی دے تو گنہگار نہیں ہوگا، چونکہ اس کا مقصد تھا لوگوں کو اذان سنائیں. اب تو جماعتوں کی بھی بہتایت ہے، 12 بجے جماعت، 12:15 بجے جماعت، 12:30 بجے جماعت، 1 بجے جماعت، 1 بجے جماعت، 1:15 بجے جماعت، 1:30 بجے جماعت. تو اب 2 اذان کی ضرورت باقی نہیں رہی. لیکن اگر ضرورت رہتی بھی ہے، جیسا سعودی عرب یا گلف میں ایک ہی اذان پورے ملک میں ایک ساتھ ہوتی ہے اور ایک ہی ساتھ جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں نا، تو ظاہر سی بات ہے وہاں ضرورت ہے کہ آدمی ہو سکتا ہے ایک اذان جلدی تو بھول گیا ہوگا، پھر سیکنڈ اذان دے دی جائے جب خطیب ممبر پہ کھڑا ہو، تو وہ اذانیں تھوڑی بہت ڈفرنس چلتی رہتی ہے الگ الگ جگہ. لیکن پہلی اذان تقریباً ایک ساتھ 11 بجے، 11:30 بجے، 11:15 وہ جو بھی ٹائم ہوتا ہے شروع بس دے دی جاتی ہے نا. حرم میں بھی ایسی ہوتا ہے تاکہ یاد آئے. تو دونوں پھر دینا چاہیے مائک کے اندر. تو پہلی تو دی جاتی ہے مائک میں، دوسری دی جاتی ہے امام صاحب کے لیے جس کو کوئی بھی نہیں سن پاتا. تو خلفائے راشدین کی سنت کو ہم مانتے ہیں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، وہ بھی سنت ہے، لیکن بحالت ضرورت، بوقت ضرورت. جب ضرورت نہ پڑے تو اس کی ضرورت نہیں. خطبے کا جہاں تک مسئلہ رہا، اردو میں خطبہ یاد رکھیے ممبر سے ہی دینا ہے، نیچے کھڑے کے دینا یہ سنت سے ثابت نہیں، اوپر سے آپ دیجیے. اب ایک سوال لوگ اٹھاتے ہیں، پھر اوپر ممبر پہ کھڑے رہ کر خطبہ اردو میں دینا کہاں سے ثابت ہے؟ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، ممبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی دوسری زبان میں خطبہ نہیں دیا. لیکن اگر ہم خطبے کی وجہ، اس کے مقصد کو کوشش کرے سمجھنے کی، تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ خطبہ بھی دوسری زبان میں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ خطبے کا مقصد واعظ اور نصیحت ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس خطبے پڑھے جاتے ہیں اور خطبے کا یاد رکھیے کہ ایک مقصد جو اس کی روح ہے، یاد رکھیے آج وہ روح ہم کھو بیٹھے ہیں، اور وہ ہے لوگوں کو واعظ اور نصیحت کرنا، حالات سے آگاہ کرنا، آگے کیا کرنا اس کی پلاننگ کرنا، لوگوں کی گمراہیوں سے آگاہ کرنا. آج ہمارے خطبے جو کچھ ہوتے ہیں اس میں کوئی آگاہی نہیں. ماحول سے اگر کوئی آگاہی کرا ہے، جیسا چل رہا تھا، ہاں یہ سیاسی ملا دکھ رہا ہے. کوئی اگر ماحول سے آگاہی کر دے تو یہ سیاسی ملا دکھ رہا ہے. اگر کوئی حالات سے آگاہ کر دے کیا چل رہے تو یہ کہتے ہیں سماجی ملا دکھ رہا ہے. ہاں وہ سماج کی باتیں کر رہا ہے، اس کو بڑی فکر، اپنے گھر کی نہیں کر رہا، بڑا ہم کو بتا رہا ہے یہ اور وہ. خطیب ہے تم وہ بولو. اور جو روایتی خطبے چل رہے ہیں، اللہ رحم کرے، پتہ نہیں وہ 1800 کب کے لکھے ہوئے 57 کے خطبے چل رہے ہیں، عربی میں چل رہے ہیں، ٹھیک کہ یہ مہینہ آیا تو اس کی فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے. اگر وہ خطبے بھی اگر پڑھے جا رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر وہ عربی خطبے پہ ڈیپینڈ رہ جائے اور اردو میں نہ دے تو مسلمان داخل ہو رہا ہے، پورے احترام کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اور کورا داخل ہو رہا ہے اور کورا نکل کے آ رہا ہے باہر. کیا سمجھا اس نے اس خطبے سے؟ رسول اللہ آگاہی کرتے تھے، حالات بتاتے تھے، کیا چل رہا ہے اس کو ٹوکتے تھے کہ میں نے یہ دیکھا فلاں فلاں لوگ ایسا کر رہے ہیں، کیا بات ہے، لوگ یہ گمراہی میں جا رہے ہیں. آپ دشمن سے آگاہ کرتے تھے، لوگ پلان کر رہے ہیں، مسلمانوں تیار ہو اس چیز کے لیے. آج ہمارے پاس کہاں ایسے خطبے دیے جا رہے ہیں. آپ حج میں خطبہ دیتے تو اگلے سال کی پلاننگ سے آپ اس کے اندر بتاتے کیا کرنا اور امت پہ کیا گزرا ہے ایک سال. آج وہ کہاں روح باقی رہی ان خطبوں کی، چھین لی گئی وہ روح آج خطبوں سے. کہ کوئی آگاہی کرے، ماحول کی بات کرے دنیا میں مسلمانوں کیا حالات ہے تو کہتے یار یہ تو کٹ ملا دکھ رہا ہے، یہ تو یہ ملا دکھ رہا ہے، بیکام ملا دکھ رہا ہے، سیاسی ملا دکھ رہا ہے، یہ منہ دکھ رہا ہے، وہ دکھ رہا ہے، اس کو نکال دیا جا رہا ہے. اور اگر جو خالی وہ روایتی انداز سے بس معاملہ چل رہا ہے، آنکھ بند کر کے کچھ تو بھی چل رہا ہے. رسول اللہ کی کیا حدیث ہے، آپ جب خطبہ دے جمعہ کا آنکھیں لال ہوتی ہے آپ کی، ہمارا کھڑے ہوتا اور چالو ہے، اور ایک بار 5 منٹ میں اگر آنکھ کھولتا ہو، پھر جو بند ہوتی ہے تو پھر 5 منٹ میں آنکھ کھلتی ہے اس کی. رسول اللہ آنکھیں لال ہوتی ہے، حدیث میں آ رہا ہے. آپ ایسا خطبہ دیتے کہ لوگ جو ایسا لگتا ہے ایسا کوئی ایک فوج کا جنرل جو ہے ان کو ابھار رہا ہے کہ دشمن کھڑا ہے، لڑنا ہے. اور ہمارا خطبہ دیکھ کے تو کوئی سو رہا ہے اور کوئی ہنس رہا ہے. کچھ خطیب ایسے خطبے دیتے کہ لوگ خائے مار کے ہنس رہے، لوٹ رہے اس میں، چلو وہاں جمعہ سنیں کیوں بہت مزہ آتی ہے. کچھ خطیب ایسے خطبے دے رہے کہ لوگ کہہ رہے بہت سکون سے نیند آ جاتی وہاں جانے کے بعد. اس لیے جو چالو ہوتا ہوں جب یہ رک گئی تو سمجھ جانے خطبہ ختم ہو گیا، اٹھنا ہے. آپ جوش دلاتے،
آپ لوگوں کو جذبہ دلاتے, آپ حالات سے آگاہ کرتے, تو آج خطبوں کی روح بھی چلے گی, حالات سے آگاہ کرنا. اور اگر کوئی جوش میں اڑ گیا تو بولتے کیوں بیوی نے وہ ڈانٹی کیا خطیب صاحب, جھگڑا ہو گیا کہ نہیں, بہت جوش میں دکھ رہے تھے آج, جھگڑا ہوا کسی سے, بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا تمہارا. حالات یہ ہے, حالات یہ آج. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بھائی آخر میں جمعہ کی رکعتیں کتنی ہیں, اور اس پہ اپنی بات ختم کر دوں گا. جمعہ کی رکعتیں یاد رکھیے, جمعہ کی نماز سے پہلے دو, جو آپ نے بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد کا حکم دیا, یا کچھ علماء لکھتے نہیں یہ 2 رکعت سنت ہے, بہرحال جو بھی ہو 2 رکعت جمعہ سے پہلے یہ سنت مؤکدہ ہے. اس 2 رکعت کے بعد جتنی اللہ نے طاقت دی اتنی نوافل پڑھیے آپ, کوئی ممانع نہیں. خطیب کے خطبہ دینے تک, چونکہ آپ پہلے آ گئے نا اس لیے تو آپ نوافل پڑھ رہے ہیں. خطیب کے خطبہ دیتے وقت آپ 2 سے زیادہ نہیں پڑھیں گے, وہاں صرف 2 پڑھ کے بیٹھنا ہلکی, وہ بھی تب نہیں پڑھتے رہیے. جمعہ کی 2 رکعت فرض ہے, یاد رکھیے. یہ جمعہ کے بعد 4 رکعت مؤکدہ ہے 2 سلام سے, 2 رکعت کے بعد سلام, 2 رکعت کے بعد سلام. یہ ہے جمعہ کی رکعتیں 8, 2 مؤکدہ, 2 فرض, 4 مؤکدہ, اور 2 مؤکدہ کے بعد جتنے نفل کا وقت ملا اتنی نفل پڑھ سکتے اس میں انشاءاللہ عزیز, کوئی حرج. اب ہانے بعد جمعہ کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 4 رکعت سنت ظہر کی, جمعہ کے دن بھی چالو ہے. 4 رکعت, 2 رکعت جمعہ کی واجب یا فرض. جمعہ کے بعد احتیاطی 4 رکعت ظہر, جمعہ نہیں ہوں گے تو اسٹیپنی ہونا ضروری ہے نا, تو احتیاطی 4 رکعت. ارے میرے بھائی اسٹیپنی اگر آپ گاڑی کو لگا ہے اور اس سے جتنا ڈسٹینس ٹریول کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ ڈسٹینس کو ڈبل ٹریول نہیں کرنا پڑتا, اسٹیپنی لے کے چل جاتی ہے نا. کہ نہیں اسٹیپنی کا ٹائر ڈالنے کے بعد آپ وہاں تک جا کے بولتے ہیں واپس گاڑی لاؤ, نیا ٹائر چینج کر کے پھر وہاں سے جائیں گے واپس. احتیاطی 4 ظہر, اس کے بعد پھر 2 مؤکدہ وہ ظہر کی, پھر 2 وہ نفل تو رہتی ہے ہر جگہ لگی ہوئی, تو وہ 2 نفل, تو ہوئی ایسی جمعہ کی 14 رکعت. 4 سنت, 2 فرض, 4 سنت, پھر 2 مؤکدہ اور 2 نفل. اللہ رحم کر. یہ نہیں ہے اس کی تعداد, اتنی ہی یاد رکھے جمعہ کی. ٹھیک, تو یہ چند باتیں تھی. جمعہ کی اہمیت, جمعہ کی فضیلت, جمعہ میں کرنے والے اعمال, جمعہ کا مقصد, اور کچھ غلط فہمی جو اس کے تعلق سے ہوتی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.